السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ ہم آج بھی صحیح بخاری کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ آج میری طبیعت کافی ناساز ہے، لیکن الحمدللہ ہم آج بھی اپنی صحیح بخاری کا مطالعہ کا جو سیشن ہے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ الحمدللہ ابھی تک ہم نے صحیح بخاری کی کتاب وحی، کتاب ایمان، کتاب علم، کتاب وضو، کتاب غسل، کتاب تیمم، کتاب نماز، کتاب اوقات نماز، کتاب اذان، کتاب صفت الصلاۃ کا مکمل مطالعہ کر لیا ہے، اور آج کل ہم کتاب الجمعہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج کا جو مطالعہ ہم شروع کریں گے وہ حدیث نمبر 904 سے کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 904 اور یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا۔ حدیث نمبر 905 اور یہ حدیث بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم جمعے سویرے پڑھ لیا کرتے تھے اور جمعے کے بعد آرام کرتے تھے۔ ہم جمعہ سویرے پڑھ لیا کرتے تھے اور جمعے کے بعد آرام کرتے تھے۔ حدیث نمبر 906۔ یہ حدیث حضرت خالد بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اگر سردی زیادہ پڑتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سویرے پڑھ لیتے، لیکن جب گرمی زیادہ ہوتی تو ٹھنڈے وقت پڑھتے تھے۔ آپ کی مراد جمعے کی نماز سے تھی۔ یونس بن بکیر نے کہا ہمیں ابو خالد نے خبر دی، انہوں نے صرف نماز کہا، جمعے کا ذکر نہیں کہا۔ اور بشر بن ثابت نے کہا ہم سے ابو خالد نے بیان کیا کہ امیر نے ہمیں جمعے کی نماز پڑھائی۔ پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کس وقت پڑھتے تھے؟ حدیث نمبر 907 اور یہ حدیث حضرت یزید بن ابی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ میں جمعے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ابو عبس رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو گئے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دے گا۔ یہ حدیث حضرت یزید بن ابی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حدیث نمبر 907 صحیح بخاری کی کہ میں جمعے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ابو عبس رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو گئے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دے گا۔ حدیث نمبر 908 یہ حدیث حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو دوڑتے ہوئے مت آؤ بلکہ اپنی معمولی رفتار سے آؤ، پورے اطمینان کے ساتھ، پھر نماز کا جو حصہ امام کے ساتھ پڑھو اسے پڑھ لو، جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو دوڑتے ہوئے مت آؤ بلکہ اپنی معمولی رفتار سے آؤ، پورے اطمینان کے ساتھ، پھر نماز کا جو حصہ امام کے ساتھ پڑھو اسے پڑھ لو، جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ حدیث نمبر 909 یہ حدیث حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک مجھے دیکھ نہ لو صف بندی کے لیے کھڑے نہ ہوا کرو اور آہستگی سے چلنا لازم کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک مجھے دیکھ نہ لو صف بندی کے لیے کھڑے نہ ہوا کرو اور آہستگی سے چلنا لازم کر لو۔ حدیث نمبر 911 911، اور یہ حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو اٹھا کر اس کی جگہ خود بیٹھ جائے۔ میں نے نافع سے پوچھا، کیا یہ جمعے کے لیے کہا؟ تو انہوں نے جواب دیا، جمعہ غیر جمعہ سب کے لیے یہی حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا، کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو اٹھا کر اس کی جگہ خود بیٹھ جائے۔ میں نے نافع سے پوچھا کہ یہ جمعے کے لیے ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جمعہ غیر جمعہ سب کے لیے یہی حکم ہے۔ حدیث نمبر 912 912، اور یہ حدیث بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں جمعے کی پہلی اذان اس وقت دی جاتی تھی جب امام ممبر پہ خطبہ کے لیے بیٹھتے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مسلمانوں کی کثرت ہو گئی تو مقام زورا سے ایک اور اذان دلوانے لگے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ زورا مدینے کے بازار میں ایک جگہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں جمعے کی پہلی اذان اس وقت دی جاتی جب امام منبر پر خطبے کے لیے بیٹھتے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جب مسلمانوں کی کثرت ہو گئی تو مقام زورا سے ایک اور اذان دلوانے لگے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، زورا مدینے کے بازار میں ایک جگہ ہے۔ حدیث نمبر 913 913، یہ حدیث صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ جمعے میں تیسری اذان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بڑھائی، جبکہ مدینے میں لوگ زیادہ ہو گئے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مؤذن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمعے کی اذان اس وقت دی جاتی جب امام منبر پر بیٹھتے۔ حدیث نمبر 914 914، یہ حدیث سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ میں نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو دیکھا، آپ ممبر پہ بیٹھے، مؤذن نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مؤذن نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ معاویہ نے جواب دیا، وَإِنَّا، میں بھی توحید کی گواہی دیتا ہوں۔ مؤذن نے کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ معاویہ نے جواب دیا، وَإِنَّا، میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔ جب مؤذن اذان کہہ چکا تو آپ نے کہا، حاضرین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اسی جگہ یعنی ممبر پر آپ بیٹھے تھے، مؤذن نے اذان دی تو آپ یہی فرما رہے تھے جو تم نے مجھ سے کہتے سنا۔ حدیث نمبر 918 918، ایک کھجور کا تنا تھا۔ یہ حدیث یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے۔ ایک کھجور کا تنا تھا جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بن گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے پر ٹیک نہیں لگایا تو ہم نے اس سے رونے کی آواز سنی،
جیسے 10 مہینے کی گابن اونٹنی آواز کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے اتر کر اپنا ہاتھ اس پہ رکھا تو وہ آواز موقوف ہوئی۔ سلیمان نے یحییٰ سے یوں حدیث بیان کی، مجھے حفص بن عبداللہ بن انس نے خبر دی، انہوں نے جابر سے سنا۔ میں آج کا مطالعہ یہاں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں حدیث نمبر 919 سے اپنا مطالعے کا آغاز کروں گا۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔